بسم الله الرحمن الرحيم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و عزاداران امام حسین علیہ السلام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو 10 مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا عنوان، ٹاپک اور موضوع امام حسین کا سفر مدینے سے کربلا تک، اسی عنوان پر، اسی ٹاپک پر مسلسل اپنے عرائض آپ حضرات کی محترم اور مکرم سماعتوں کے حوالے کرنے کا افتخار حاصل کر رہا ہوں. عزیزو، یہ مجلس ہے، یعنی اس میں ہم ان باتوں کو پیش کریں کہ جس کا تعلق ہماری معنوی زندگی سے ہے، اور جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے جو پاک و پاکیزہ فضائل ہیں، جو ان کی زندگی ہے اور جو ان کی تحریک ہے، جو ان کی نہضت ہے، جو مومنٹ ہے، جب ہم اس کو بیان کریں گے تو ہمیں بھی اس کا معنوی فائدہ ضرور ملے گا. ایک بات اور عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ اس وقت میری مجلس سن رہے ہوں گے، یا کچھ لوگ بعد میں سنیں گے، کچھ لوگ چند دن کے بعد سنیں گے، کچھ لوگ چند ہفتے کے بعد سنیں گے، کچھ لوگ چند مہینوں کے بعد، کچھ لوگ چند سالوں کے بعد، اور شاید کچھ لوگ یہ مجلس جو ہے 10 سال کے بعد. ابھی 2021 چل رہا ہے، ممکن ہے 2050 تک بھی یہ مجلس یوٹیوب پر موجود رہے اور وہ سنیں. تو جب بھی پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے خطبے میں، اور آپ حضرات جب آف لائن مجلسوں میں بلند آواز سے صلوات بھیجتے ہیں، تو جب آن لائن مجلس ہو تو اس میں بھی آپ حضرات کو صلوات بھیجنا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ مجلس تو آن لائن ہو رہی ہے، کون سن رہا ہے ہماری صلوات کو. نہیں عزیزو، ہماری یہ جو ہم صلوات پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پبلک کو سنانے کے لیے، مومنین کو سنانے کے لیے تھوڑی صلوات پڑھتے ہیں.
بلکہ حقیقت میں صلوات بھیجنے سے، صلوات پڑھنے سے ایک ثواب ہے۔ اور آپ علماء، خطبہ اور ذاکرین سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ صلوات بھیجنے کے ثواب اور فضائل کیا کیا ہیں۔ بہرحال ایک الگ سے بات آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو آپ کی خدمت عالی میں عرض کر دوں۔ عنوان امام حسین کا سفر ہے، اور سفر کے دوران کون کون سی باتیں سامنے آئی ہیں اسے پیش کیا جائے گا۔ اور ابھی آج کے بعد، آج 8ویں مجلس ہے، 2 مجلسیں اور ہیں جس میں یہ بتانا ہے کہ امام حسین کربلا کیسے پہنچے ہیں۔ تو کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوگی۔ آپ حضرات اگر وقت پر نہ سن سکیں، لائیو نہ سن سکیں، تو یہ مجلس جو ہے، جو چینل حیدری اور SNN چینل کے ذریعے سے نشر ہو رہی ہے، آپ اس پر بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ میں چینل حیدری کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور SNN چینل کے جو روح رواں ہیں، جو چیف ہیں، برادر عزیز مولانا علی عباس وفا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مسلسل جو ہے زحمت فرما رہے ہیں اور اس مجلس کو SNN چینل پر نشر کر رہے ہیں۔ پروردگار ان دونوں چینلز کے جو ذمہ دار ہیں اور حیدری فاؤنڈیشن کے جتنے بھی مسئولین و ذمہ داران ہیں، پروردگار ان سب کو جو ہے خیر دنیا آخرت عنایت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آسمانی و زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ گفتگو میری یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں وارد ہوئے تو ایک عظیم جمعیت ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے محبان اہل بیت کی، جو پھولے نہیں سما رہی ہے، جن کا سینہ جو ہے وہ فخر سے چوڑا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے اوپر ناز کر رہے ہیں، اپنے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ آج کوفے کو سفیر حسین ملا ہے، تو کل خود حسین اس شہر کوفہ میں قدم رنجہ فرمائیں گے اور اس پورے شہر کو جو ہے متبرک کریں گے اپنے پرنور وجود سے، جو شہر کوفہ میں لے کر آئیں گے۔ ان کا وجود زیجود، یہ نبی کا نواسا، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، یہ علی کا نور نظر، یہ حسن کا بھائی، یہ مومنین کا امام جو ہے، جب مسلم آئے ہیں تو یہ بھی ایک نہ ایک دن آئے گا۔ اصل میں جو خوشی ہے جناب مسلم کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ان کو جناب مسلم کے چہرے میں حسین کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے بہت امپورٹنٹ اور اہم بات کی عزیزو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دکھائی دے رہے ہیں، لہذا خوشی تو ہوگی نا، مولا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم لوگ بھی انشاءاللہ، بہت بڑی بات نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ ہم لوگ بھی اپنے امام کی آمد پر جب وہ آئیں گے تو خوش ہوں گے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لیکن ایک بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ منتظرین ہوں گے، جب امام آئیں گے تو ان سے وہ دوری اختیار کر لیں گے۔ خدا نخواستہ ہم جو ہیں کہیں ان میں نہ ہو جائیں، لہذا ہمیں ایک دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمارا امام پردہ غیب سے، جب جو ہے نرجس کا لخت جگر، جب امام حسن عسکری کا نور عین جو ہے پردہ غیب سے آئے، تو پروردگار ہمارے ایمان کو اتنا اسٹرانگ کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ ہم ہما وقت جو ہیں امام کی خدمت میں حاضر رہیں اور اپنی ناچیز جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور کوئی وسوسہ، کوئی شک، کوئی وہم جو ہے ان کی طرف سے ہمارے دل و دماغ میں نہ آنے پائے۔ لہذا انتظار بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ذرا سا
सावधान होने की ज़रूरत है। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ार कोफे में भी हो रहा है और इमाम के लिए खतूत लिखे गए हैं। हम भी तो खत लिखते हैं ना, अल अजल अल अजल अल अजल। अरीज़े में क्या लिखा जाता है? अरीज़े में यही तो लिखा जाता है, मौला तशरीफ़ लाइए, मौला आपका आना जो है अब बहुत ज़रूरी हो गया है, हमारा खून अर्जा कर दिया गया है, हमारी जानें जो हैं जालिमों की निगाह में बहुत सस्ती हो गई हैं, मौला तशरीफ़ लाइए। हम भी ख़त लिखते हैं, बस अंदाज बदला हुआ है। हमारा ख़त जो है वो अरीज़े के ज़रिए जाता है। उस अरीज़े में हम अपनी हाजतें लिखते हैं, अरीज़े में अपने इमाम को दावत देते हैं। तो हम भी बुला रहे हैं इमाम को, लेकिन बहुत ही एहतियात, बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत ये है अजीज़ों कि इमाम को बुला रहे हैं तो क्या इंतज़ाम भी कुछ किया है? मेहमान आ रहा है तो मेहमान जब किसी के यहाँ आता है तो उसके लिए एहतमाम किया जाता है। हर इंतज़ार में एक एहतमाम पोशीदा होता है। तो क्या एहतमाम है? ये इम्पोर्टेंट मसला है। कूफे के लोगों ने भी अपने ज़माने के इमाम को, अपने इमाम ज़माना का इंतज़ार किया, लेकिन क्या वो सही इंतज़ार था? क्या वो वाकई इंतज़ार था? नहीं ना। जनाब मुस्लिम इब्न अकील शहर कूफा में वारिद होते हैं, ज़बरदस्त इस्तक़बाल होता है, बेहतरीन इस्तक़बाल, तारीख़ी इस्तक़बाल। जनाब मुस्लिम के जहन में ये बात आई होगी कि जब सफ़ीर का इस्तक़बाल ऐसा हो रहा है तो खुद उसके आका का इस्तक़बाल कैसा होगा। चुनांचे जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील शहर कूफा में वारिद हो गए अजीज़ों, शहर कूफा में आ गए, हर तरफ से सल्ले अला की आवाज़ बुलंद हो रही है। जिस इलाके से जनाब मुस्लिम गुजरते हैं, जिस गली से जनाब मुस्लिम गुजरते हैं, जिस मोहल्ले में जनाब मुस्लिम जाते हैं, वहाँ पर कूफियों का जो है ज़बरदस्त इस्तक़बाल होता है। लेकिन ये बात भी अर्ज कर दूं कि हर कूफी जो है मुहिब्ब अहले बैत नहीं है, बल्कि इसी कूफे में बनी उमैया की एक बड़ी तादाद जो है वो रहती है। ये जहन में रहे, इन्होंने ही जो है नुकसान किया, इन्होंने काम खराब किया। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उसको भी बयान करूंगा। और जब हालात इतने अच्छे हो गए तो जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने खत लिखा, मौला आ जाइए, हालात बेहतर हैं, हालात मुसाइद हैं, आ जाइए, आप तशरीफ लाएं और यहाँ के लोग जो है वो जानो दिल से आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए मेरे मौला, आ जाइए मेरे आका। जब ये सारे हालात हुए तो बनी उमैया का जो सबसे बड़ा सरदार था, जो करबला में सरदार लश्कर भी था, यजीद का सिपह सालार था, उसका नाम आपने बराबर सुना है, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास। ये अपने साथियों को लेकर बनी उमैया के जो गुर्गे हैं उनको लेकर जो है वो एक मीटिंग करता है और एक खत लिखता है यजीद को। यजीद यहाँ का जो गवर्नर है नुमान इब्ने बशीर को बदल दे और एक जालिम गवर्नर की जरूरत है। चुनांचे जब जुल्म की बात आएगी तो इब्ने मरजाना ही जो है निगाहों के सामने आएगा। मरजाना एक मजूसी है, इब्ने ज़ियाद की जो माँ है वो मजूसी है, याद रखिएगा अज़ीज़ों। और आप ज़ियारत आशूरा में कहते हैं वलान अल्लाह इब्न मरजाना, अल्लाह लानत कर इब्ने मरजाना पे। ये इब्ने मरजाना कौन है? इब्ने ज़ियाद है, याद रखिएगा। मैंने कहा इसको भी जानना जरूरी है मेरे जवानों के लिए। इब्ने मरजाना को भेजा गया गवर्नर बनाकर। जिस दिन इब्ने ज़ियाद बसरे से कूफा आने वाला है, अजीब इत्तेफाक है कि उसी दिन इमाम हुसैन ने बसरे के बुजुर्गों के लिए, जो वहां के इंपॉर्टेंट लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो अहले हल्लो अक़्द थे, उनके नाम, मेरे पास उनके नाम भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक एक का नाम पढ़ूं।
اور نام علی الظاہر اگر میں پڑھ بھی دوں گا تو آپ فوراً بھول بھی جائیں گے. اس لیے امام نے جو ہے ان کے نام ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ میں ایک موومنٹ، ایک تحریک لے کر جو ہے مدینے سے چلا ہوں. میرے قیام کا مقصد جو ہے بنی امیہ کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جرثومہ فساد، یہ فساد کی جڑ جو ہے اسے ختم کر دینا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے ذریعے سے اپنے مشن کو بیان کیا، اپنے مقصد کو بیان کیا کہ میں نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے. یاد رکھیے گا جب یہ جرثومہ فساد، یہ فساد کی جڑ بنی امیہ کی حکومت جب یہ ختم ہوگی تو ایک چین و سکون کی فضا قائم ہوگی، اور اس موقع پر جو لوگ جو ہیں مطمئن ہو کر سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے. یہ ساری میں خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور وہ خط جو ہے امام حسین کا غلام تھا جسے امام نے آزاد کر دیا تھا، جس کا نام تھا سلیمان، اس کو جو ہے بصرے کے اکابر کے پاس بھیجا. لیکن ہر جگہ کچھ غلط لوگ بھی تو ہوتے ہیں، کہیں بھی جائیے گا کچھ نہ کچھ. یہ خبر جو ہے ابن زیاد تک پہنچا دی گئی. ابن زیاد، تم بصرہ چھوڑ کے جا رہے ہو، حسین کا جو قاصد ہے سلیمان وہ یہاں پر ایک خط لے کر آیا ہے. اور علی الظاہر وہ خط بھی جو ہے ابن زیاد تک پہنچا دیا گیا. امام حسین کا یہ جو قاصد ہے جس کا نام سلیمان ہے، اسے ابن زیاد نے جاتے جاتے بصرہ چھوڑتے چھوڑتے جو ہے اس نے کیا کیا، اس قاصد کو شہید کر دیا. اب آپ سمجھے کہ یہ پہلا شہید راہ حق ہے کہ جو امام حسین کی محبت میں شہید ہو رہا ہے. اور اس پہلے قاتل کا نام کیا ہے؟ ابن زیاد ہے. تو یاد رکھیے گا ابن زیاد نے پہلے امام حسین کے اس قاصد کو قتل کیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. البتہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ ابن زیاد نے وہاں پر صرف جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے شہید نہیں کیا، بلکہ مسلم ابن عقیل کے جو چاہنے والے تھے ان کی ایک بڑی تعداد کو جو ہے جام شہادت نوش کرنا پڑا ابن زیاد کے ہاتھوں سے. یاد رکھیے گا ان میں جو سب سے بڑا نام ہے جناب مسلم کے بعد، جو سب سے بڑا نام ہے وہ جناب ہانی ابن عروہ کا ہے. ہانی ابن عروہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا. بہت بڑا نام ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان ابن سرد خزائی اور جناب ہانی ابن عروہ یہ دو بہت بڑا نام، اگرچہ جناب مختار بھی اسی کوفے میں ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر بھی اسی کوفے میں ہیں، قبیلہ کندی کے جو ہیں یہ چیف ہے جناب حبیب ابن مظاہر، یہ سب ہیں. لیکن جو ابوہت، جو روب و جلال، جو پرسنالٹی اور جو شخصیت جو ہے جناب ہانی ابن عروہ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. اور جناب ہانی ابن عروہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا تو اس میں جناب ہانی ابن عروہ کا بھی نام آتا ہے. اب بہت سے لوگ میں نے دیکھا پڑھتے ہوئے کہ ہانی ابن عروہ کا بھی نام زیارت میں لیا ہے. کتنے بلند ہے جناب ہانی ابن عروہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بات اور عرض کروں کہ ان کے جب یہ چلتے تھے تو 4000 جو ہے ان کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے. بڑی آسانی سے آپ نے لے لیا نا، 4000 باڈی گارڈ جناب ہانی ابن عروہ کے. اس لیے یہ بہت بڑا نام تھا. اور اس سے پورا جو ہے گورنر راج جو ہے خائف تھا جناب ہانی ابن عروہ سے. لہذا جس دن جو ہے ابن زیاد بصرے سے جو ہے کوفے آنے والا تھا، اس نے پہلے نمبر پہ جناب سلیمان کو شہید کیا. اور اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کا قاتل بھی جو ہے وہ ابن زیاد ہے. جناب ہانی ابن عروہ کو ایک کھلے بازار میں جو ہے ابن زیاد کے حکم سے ایک
ترکی کے جو سپاہی تھا اس کے ذریعے سے جو ہے جناب ہانی کو قتل کروایا. خیر بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے، میں اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ابن زیاد کیسے پہنچا، ابن زیاد کیسے بصرے سے جو ہے کوفے پہنچا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جس راستے سے گزر رہا تھا ابن زیاد وہاں پر یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ وہاں پر منتظر ہیں امام حسین کی آمد پہ. تو جب یہ قافلہ آتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قافلہ حسینی ہے اور اس کا استقبال کرتے تھے، لیکن تھوڑی دیر گزرتی تھی تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو ابن زیاد کا قافلہ ہے. ظاہر سی بات ہے، اور وہ لوگ اس وقت بہت زیادہ تکلیف ان کو ہوتی تھی، اور خود ابن زیاد کو اس بات پر کافی زیادہ جو ہے نروس ہوتا تھا. اتنے چاہنے والے حسین کے ہیں، ہر طرف جو ہے لوگ منتظر ہیں، راستوں میں انتظار ہو رہا ہے امام حسین کی آمد کا. بہرحال بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ جو ہے کیا بولتے ہیں امام حسین بھی کوفے کی طرف ہیں اور ابن زیاد بھی کوفے کی طرف. جو بات مجھے بہت امپورٹنٹ عرض کرنا ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ ابن زیاد کو یہ بات معلوم ہے کہ حسین بھی کوفے کی طرف چل چکے ہیں. لہذا اس نے کیا کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین تو شتور اور اونٹ اور ناقے کے ساتھ ہیں، ان کا جو سفر ہے بہرحال نسبتاً جو ہے آہستہ ہوگا، لیکن یہ تیز رفتار گھوڑے کی سواری کے اوپر چلا. اس سے اتنی جلدی تھی کوفہ پہنچنے کی کہ یہ اپنے لشکر سے بھی الگ ہو گیا، اور صرف ایک غلام اس کا جس کا نام تھا مہران، تاریخ نے اس کا مہران، یہ غلام نہیں تھا بلکہ اس کا جو ہے پرسنل سیکریٹری تھا، یہ جو ہے اس کے ساتھ رہ گیا. اور جب یہ لوگ کوفے کے باہر پہنچے تو اتنا تھک گیا تھا یہ کہ اس کو چلنے کی تاب نہیں تھی، تو اس نے اپنے پی اے سے کہا کہ تم جاؤ جا کر دیکھو شہر کے حالات کیا ہیں. بات واضح ہو رہی ہے نا. اور ابن زیاد نے کیا کیا تھا یہ بھی سن لیجئے. ابن زیاد نے 500 جو بزرگان کوفہ تھے، جو بزرگان بصرہ تھے، جن کے تعلقات رشتہ داریاں جو ہیں وہاں کوفے کے لوگوں سے تھیں، ان کو لے کر ساتھ میں چلا تھا. یہ سب کے سب چھوٹ گئے کیونکہ اس کو جلدی پہنچنا تھا. قافلہ اس کا چھوٹ گیا، اس کے ساتھ و سامان چھوٹ گئے، یہاں تک کہ جو فوج اس کے ساتھ تھی وہ بھی چھوٹ گئی. اور یہ وہاں پر پہنچا تو کس طریقے سے پہنچا، یہ بھیس بدل کر پہنچا. اور یہ تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد نعمان ابن بشیر سے کہتا ہے کہ مجھے یزید نے گورنر بنایا ہے، اور اس کو معزول کرتا ہے، اور معزول کرنے کے بعد وہ چارج حکومت کا اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. اور لینے کے بعد پہلی نماز وہاں پر دستور یہ تھا کہ جو گورنر ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، لیکن نماز وہ پڑھائے گا. یہ عجیب بات ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والوں میں ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آگے کھڑا ہو کر نماز بھی ہے جماعت قائم کر دیتا ہے. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں امام جماعت کے لیے شرائط ہیں کہ وہ یہ شرط رکھنی ضروری ہے اس کے اندر. اللہ یہ حال ابن زیاد جاتا ہے مسجد میں، نماز پڑھاتا ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد ایک تقریر کرتا ہے، اور اس تقریر کے اندر جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. پہلی تقریر ذرا سی نرم ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، لیکن جو دوسری تقریر اس کی ہوتی ہے، دوسری دن جو نماز پڑھاتا ہے، اس تقریر کے اندر لہجہ اس کا بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی درست ہوتا ہے، بہت ہی تند انداز اس کا ہوتا ہے،
اور یہ کہتا ہے اب میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو محلے کے سردار ہوا کرتے تھے، جنہیں اس زمانے میں عریف کہا جاتا تھا، عین رے یہ فے، جنہیں عریف کہا جاتا تھا، ان کی ایک اس نے میٹنگ کی اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تم لوگ اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے محلے کے سردار ہو، اس لیے اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ کوئی بھی مسلم ابن عقیل سے ملنے نہ پائے۔ اگر تمہارے علاقے کا کوئی شخص مسلم کے قریب پہنچ گیا تو یاد رکھو ہم جو ہے تم سے اس کا بدلہ لیں گے، ہم اسے نہیں ماریں گے بلکہ تمہیں ماریں گے۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے میں ابن زیاد ہوں، وہ کہتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اس کا جو تشدد ہے، اس کا جو ظلم ہے وہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے لسٹ مانگی تمام لوگوں کی عریف سے اور کہا اس میں جو لوگ بھی مسلم کے ساتھ ہیں ان کو ان کی شناخت کی جائے، انہیں الگ کیا جائے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو یا تو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے یا انہیں زندان میں ڈال دیا۔ طاقت کے سامنے اچھے لوگ جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اور یہ بھی بتایا سرداران کوفہ کو جو عریف تھے ان کو یہ بتایا کہ ابھی بہت بڑا لشکر جو ہے وہ شام سے چل چکا ہے، اور جب شہر کوفہ میں آئے گا تو جن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے اور جو مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے ہیں، جو حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کو تہ تیغ کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد یعنی ایک مصیبت، ابن زیاد یعنی ایک بلائے ناگہانی، گویا لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا، اور اچانک جو ہے چاروں طرف سے جو ہے ظلم و جور کا بازار گرم ہو گیا، اور یہاں تک کہ جو ہے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آہستہ آہستہ جو نماز میں اقتدا کر رہے تھے مسلم ابن عقیل کے، ان کی تعداد کم ہو گئی۔ جناب شریک نے جو جناب مسلم پہلے جناب شریک کے گھر پہ بھی رہ چکے ہیں، البتہ وہ جناب مختار کے گھر پہ تھے، لیکن شریک نے کہا کہ میں ابن زیاد کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں، موقع اچھا ہے، اس خبیث کو جو ہے اس کا کام آپ تمام کر دیجئے، چھپ کر اس پر حملہ کیجئے، آپ کام تمام کر دیجئے۔ مسلم ابن عقیل ارے بنی ہاشم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دھوکہ دینا، عیاری اور مکاری جو ہے یہ بنی امیہ میں تو مل سکتی ہے لیکن بنی ہاشم میں نہیں مل سکتی۔ بنی ہاشم جو ہے بالکل جو ہے کھلے دل کے ساتھ سامنے رہتے ہیں، اور یاد رکھیے گا بنی امیہ کا جو قبیلہ تھا وہ عیاری اور مکاری میں مشہور ہی تھا، جیسے بنی ہاشم یا خوبصورتی میں مشہور تھے یا شجاعت و بہادری میں، یہ دو چیزیں بنی ہاشم سے جو ہے منسوب تھیں۔ لہذا جو ہے جناب مسلم نے عقیل نے کہا کہ نہیں شریک، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے صبح قیامت تک جو ہے داغ لگ جائے گا۔ یہاں پر میں نے دیکھا بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب نہیں، وہ کنیز نے منع کیا تھا، شریک کی کنیز نے منع کیا تو مسلم مان گئے۔ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے عزیزان محترم۔ بس جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ جناب مختار کے گھر سے، اب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ مختار کے گھر میں رکے ہوئے تھے، اب وہ جناب ہانی کے گھر میں آ گئے۔ جناب ہانی کا گھر جو ہے وہ انقلابیوں کا سینٹر بن گیا، مومنین کا سینٹر بن گیا۔ کیا مجال ہے ابن زیاد کی کہ وہ یہاں پر کوئی حملہ کر دے اور جناب مسلم کو جو ہے نقصان پہنچا دے۔
ہمت ہی نہیں ہے۔ جناب ہانی خود ایک حکومت ہیں، یہ شہر کوفہ کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ان کی ابوہت، ان کا روب، ان کا جلال، ان کی شان، ان کی عظمت جو ہے پورے کوفہ میں جو ہے بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جناب مسلم کے خلاف کچھ کر سکے ابن زیاد، لیکن نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ایک دو خاص لوگوں کے ذریعے سے جناب ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ میں یعنی گورنر ہاؤس میں بلانے کے لیے کہا۔ ان میں ایک دو نام میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے محمد ابن اشعث اور قاضی شریح۔ یہ دو نام دادا جو میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، یہ زیادہ کہ آپ چلیے، آپ ابن زیاد سے مل لیجئے، وہ آپ کو بہت یاد کر رہا تھا، وہ آپ کا بہت احترام کرے گا، وہ آپ کی بہت عزت کرے گا، اور آپ چلیں گے تو سلامت رہیں گے۔ چنانچہ اس قدر فشار ہوا، اس قدر پریشر ہوا کہ جناب ہانی جو ہیں وہ دارالامارہ میں جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو جناب مسلم کی بھی تو جان بچانی ہے نا، تو آبیل مجھے مار والی پالیسی بھی اختیار نہیں کرنی ہے۔ اتنے لوگوں نے کہا ہے تو شاید ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے۔ اب جناب ہانی جو ہیں ابن زیاد کے دارالامارہ میں گورنر ہاؤس میں جو ہیں داخل ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے جناب ہانی کے ساتھ بدسلوکی کی، بدزبانی کی، اور ان کو جو ہے وہ زندان میں لے جا کر قید کر دیا، جیل میں قید کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہاں سے ایک امید کی کرن نکلی کہ اب شاید جو ہے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لہذا ہر طرف سے مختلف لوگ جو ہے جناب ہانی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور دارالامارہ کا محاصرہ قریب کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن زیاد نے دارالامارہ کو گیٹ کو بند کر کے وہ اندر جو ہے وہ چھپ گیا، لیکن اس نے جو پالیسی کھیلی وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو دوسرے گیٹ سے باہر نکال کر شہر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ یزید کا ابن زیاد کی حمایت کے لیے نزدیک آ چکا ہے، کوفے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ افواہ، میڈیا جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ اس زمانے کی جو میڈیا تھی اس نے کیا کیا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، آج ہماری میڈیا جو ہے کس طریقے سے جو ہے خرد کو جنوں اور جنوں کو جو ہے خرد کر رہی ہے، اور اس کا اثر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میڈیا کی ایک طاقت ہوتی ہے، ہر طرف سے یہ خبر پھیلا دی گئی کہ لوگ جو ہے ہوشیار ہو جائیں، بہت بڑا لشکر یزید کا قریب آ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مائیں جو ہیں اپنے گھر سے نکل کے اپنے بچوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو لے کر زبردستی گھر کی طرف چلی گئیں کہ چلو اب یہاں پر تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو بڑا گروپ تھا مومنین کا آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ 500 لوگ بچے، اور پھر اس افواہ نے، فوج کی افواہ نے اتنا کمزور کر دیا کہ 50 لوگ کے قریب جو ہے مغرب کی نماز میں رہے، اور اس کے بعد جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی جناب مسلم نے تو 10 لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ اب کوئی نہیں ہے، مسلم ہیں اور تنہائی ہے، مسلم ہیں اور بے کسی ہے، مسلم ہیں اور غربت ہے۔ جائیں کہاں مسلم؟
جائیں کہاں؟ ابھی تک تو اتنا اچھا استقبال تھا، ابھی تک تو ایسی محبت تھی کہ یہ سروں پر بٹھا رہے تھے، پلکیں بچھائے ہوئے تھے جب آپ داخل ہوئے شہر کوفہ میں. لیکن اب جو ہے اب مسلم اکیلے ہو گئے، یکو تنہا، اکیلے مسلم. اب مسلم کے ساتھ جو ہے کوئی نہیں ہے. کوفے کی گلی سے بھی راستوں سے بھی ناواقف ہیں. یاد رکھیے ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب کوئی بڑی ہستی جو ہے کسی شہر میں جاتی ہے اور لوگ اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اسے راستہ معلوم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. یہ تو سیلیبریٹی ہے، یہ تو محترم مہمان ہے، لہذا اس کو جو ہے راستہ معلوم نہیں. مسلم ابن عقیل کو کوئی راستہ معلوم نہیں ہے. وہ اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو لوگوں کے جھرمٹ میں ہیں. اور آج تو مسلم اتنے اکیلے ہو گئے، اتنے تنہا ہو گئے عزیزوں، کہ جناب مسلم ابن عقیل جو ہے وہ گلی میں بھی راستہ بھٹک گئے، اور راستہ بھی بھٹکے، اور جائیں تو کس کے یہاں جائیں؟ سب نے دروازہ بند کر لیا. حالات بالکل جو ہے ناامن ہیں. ایک دروازے کے باہر ذرا سی جگہ کیا ملی بیٹھنے کی کہ مسلم وہیں پر بیٹھ گئے. وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر طوعا کا ہے. طوعا جو ہے اس کے بارے میں عجیب باتیں ملتی ہیں کہ یہ بہت ہی بہادر جو ہے خاتون تھی، بہت بہادر خاتون تھی. مسلم جس دروازے پر بیٹھتے تھے لوگ ان کو جو ہے پردیسی سمجھ کے دروازے سے دور کر دیا کرتے تھے. لیکن طوعا کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلم ہیں، یہ سفیر حسین ہیں، یہ مولا کے نمائندے ہیں، یہ حسین کے رشتہ دار ہیں، یہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، فوراً کا اہلن و سہلن و مرحبا، آئیے آقا میرے گھر آئیے. جناب مسلم کو جو ہے نہایت عزت و احترام سے اندر بلایا طوعا نے. ہمارا لاکھوں سلام ہو اس کنیز خدا پر، حسین کی اس چاہنے والی پر، اہل بیت کی اس چاہنے والی پر لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو. جب تک جو ہے یہ دنیا باقی رہے گی طوعا کا نام جو ہے ممبروں سے لیا جاتا رہے گا. ایک دعوت کیا کر دی طوعا نے مسلم ابن عقیل کی کہ اس کا بھی شمار جو ہے وہ عاشقان امام حسین میں، عاشقان اہل بیت میں، عاشقان محمد و آل محمد میں ہر ہمیشہ جو ہے ممبر پر ہوتا رہے گا. اسے بولتے ہیں خلوص، اسے بولتے ہیں خلوص، اسے بولتے ہیں محبت، اسے بولتے ہیں مودت. جناب مسلم نے جو ہے کھانا کھایا اور وہیں پر جو آرام کیا. لیکن اس کا بیٹا جو ہے ناخلف تھا، اس نے خبر کی، اور جب خبر کی تو فوراً لشکر جو ہے طوعا کے گھر کی طرف بڑھا. گھوڑے کے ہنانے کی آواز اور شمشیروں، نیزہ اور اسلحوں کی جو آواز، جو کچھ بھی آواز ہوتی ہے، اس سے جناب مسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. طوعا کا شکریہ ادا کیا، بہت بہت تمہارا شکریہ، تمہاری مہمان نوازی کو ہمارا سلام ہو طوعا. اور اس کے بعد گھر سے جبکہ طوعا نے روکا، کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں. مسلم ابن عقیل نے کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ ظالم جو ہیں تمہارے گھر میں گھسیں. میں کہوں گا مسلم ابن عقیل آپ کو اتنا خیال ہے، اتنی فکر ہے کہ نامحرم جو ہیں اس گھر میں نہ گھسیں. ہائے ذرا عصر عاشور کے بعد کا منظر تو دیکھ لیجئے. آپ مسلم ابن عقیل آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے گھر کے خیمے میں جو ہے یہ ظالم درانہ گھسیں گے، خیموں کو آگ لگا دیں گے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیں گے. اجرکم اللہ. جناب مسلم ابن عقیل باہر نکلے، تلوار کو نیام سے نکالا. ہاشمی خون ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، شیر ہے، اور شیر کا بیٹا ہے. جناب عقیل بھی بہت بڑے شجاع اور پہلوان تھے.
یہ سب کے سب سارے بھائی جناب جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے. بہت بڑا نام تھا شہادت کے زمرے میں، جو شعبے میں جناب جعفر طیار کا. وہی اثر ہے، اسی خاندان کا اثر ہے. ابو طالب کے پوتے ہیں عزیزوں جناب مسلم ابن عقیل. وہی انداز، وہی جو ہے شجاعت، وہی بہادری، تلوار کو نیام سے نکالا اور اس کے بعد دشمنوں پر حملہ کیا، اور جو بھی سامنے آتا گیا جناب مسلم ابن عقیل اس کا کام تمام کرتے گئے. دوسری بار 500 کا لشکر کم پڑ گیا، دوسری بار لشکر آیا، تیسری بار لشکر آیا. ایک مشہور جملہ جو ہے آپ سب سنتے رہتے ہیں عزیزو، جناب مسلم ابن عقیل نے تیسری بار جب لشکر منگوایا، ان کو اس طریقے سے تہ تیغ کیا کہ جس طرف تیغ مسلم چل رہی تھی جنازوں کے ایک انبار لگ رہے تھے. ابن زیاد نے کہا تم نے محمد ابن اشعث تم نے تیسری بار مجھ سے لشکر منگوایا ہے، کیا اتنے ایک کے لیے اتنی بڑی تعداد کم پڑ گئی؟ کیا زبردست قصیدہ پڑھا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کر لے. یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. کیا تم نے کسی بنیا اور بقال سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہاشمی خون ہے. اللہ اکبر. آج جناب ہاشم کے خون کی جو ہے کہ تعریف کی جا رہی ہے، مدح سرائی ہو رہی ہے، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. اور کون پڑھ رہا ہے؟ اپنا تھوڑی پڑھ رہا ہے. جو دشمن ہے، جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جناب مسلم کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. جب کوئی راستہ نہ ملا تو ایک گڈھا کھودا گیا، اس میں خس و خاشاک ڈال دیے گئے. جناب مسلم جو ہیں لڑتے لڑتے جو ہیں جوش شجاعت میں اس گڈھے میں گرتے ہیں. بس گڈھے میں گرنا تھا کہ وہ فوج جو اب تک ڈری ہوئی تھی جناب مسلم کے قریب آئی، جناب مسلم کو گرفتار کر لیا. بس عزیزو، جناب مسلم جو ہیں وہ ہیں مقدم کتاب کربلا، پریفیس ہیں کتاب کربلا کے، دیباچہ ہیں کتاب کربلا کے. جناب مسلم جو ہیں تو کتاب مقدمے میں کیا ہوتا ہے، پریفیس میں کیا لکھا جاتا ہے، دیباچے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ جو کتاب میں جو چیز آنے والی ہوتی ہے اسی کو تو کتاب میں مقدمے میں بیان کیا جاتا ہے. تو کربلا میں کیا ہونا ہے آج مقدمے کتاب کربلا کے ذریعے سے دیکھیے، مسلم ابن عقیل کے ذریعے دیکھیے. مسلم جو ہے گرفتار کر کے لائے گئے. کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. بس جو ہے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. زخم کھایا تو روئے نہیں، تلوار چلی تو روئے نہیں، لوگوں نے پتھر مارا تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. لیکن جب کسی نے کہا ابن زیاد کو امیر کہہ دیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا امیر ابن زیاد، میرا امیر تو میرا آقا حسین ہے، میرا امیر تو میرا مولا حسین ہے. عزیزو، ہاں عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل کے شجاعت دیکھیے، کس طریقے سے ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا ایک داد بھی شہید ہو گیا ہے، پیاسے ہیں، مسلسل جنگ کر رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی مانگا، پانی سامنے لایا گیا. ہاں اتنا تو خیال کیا گیا کہ جناب مسلم کے سامنے پانی آیا، پانی قریب آپ نے لیا، پینا چاہتے ہیں کہ آپ وہ پانی جو ہے اس میں خون مخلوط ہوتا ہے اور یہ آب مضاف میں تبدیل ہو جاتا ہے. جناب مسلم جو ہیں پانی نہیں پیتے. میں کہوں گا ہاں مسلم پانی نہ پینا. کیوں؟ کیونکہ تم مقدمہ کتاب کربلا ہو. مقدمے میں وہی لکھا جاتا ہے کہ جو کتاب میں ہوتا ہے.
अरे तुम्हारी प्यास ये बता रही है कि फकत मुस्लिम प्यासे शहीद नहीं किए जाएंगे, मुस्लिम के बाद जो एक शहादत का सिलसिला शुरू होने वाला है वहां भी सब के सब जो हैं वो प्यासे शहीद किए जाएंगे। हुसैन प्यासे शहीद होंगे, अब्बास प्यासे शहीद होंगे, अली अकबर प्यासे शहीद होंगे, कासिम और मोहम्मद प्यासे शहीद होंगे। हद तो ये है कि अली असगर भी प्यासा शहीद किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाज़ा दारो, जनाब मुस्लिम को जो है दारुल इमारा की छत पे ले जाया गया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मुस्लिम का सर जो है सर से तन से अलग कर दिया जाए। जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया, उनका सर जो है जिस्म से जुदा कर दिया गया और आपके जनाजे को जो है वो नीचे गिरा दिया गया। और फिर इब्ने ज़ियाद का हुक्म ये हुआ कि जनाब मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधी जाए और लाश को पूरे कूफे में फिराया जाए ताकि लोग ये समझें कि इब्ने ज़ियाद अपने दुश्मनों से किस तरीके से जो है इंतकाम लेता है, किस तरीके से अपने दुश्मनों से पेश आता है, लोगों को ये समझ में आए। हाँ आज़ादारों, हुसैन अभी कूफे नहीं पहुंचे हैं, अभी हुसैन कूफे के करीब हैं, लेकिन हुसैन को हर लम्हा अपने भाई, अपने अजीज, अपने सफीर मुस्लिम की फिक्र है। एक शख्स कूफे से आ रहा था, इमाम ने कहा लाओ इससे कूफे की हालत पूछें, ये बताओ मेरे भाई कूफे के हालात क्या हैं, मेरे मुस्लिम की खैर तो है, मेरे मुस्लिम की खैर तो है। कहा न पूछिए, जब हम निकले थे कूफे से तो हमने अपनी आंखों से देखा था मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधकर मुस्लिम के जनाजे को जो है वो फिराया जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। बस हुसैन ने क्या किया, जो खैमा नस्ब किया था, खैमे के अंदर गए, एक गोशवारे को लिया, लेकर मुस्लिम की बेटी को बुलाया, अपनी आगोश में बिठाया, उसके सर पे जो है दस्ते शफकत फेरने लगे। बनी हाशिम के घर की बच्ची थी, अगरचे बहुत छोटी थी, लेकिन समझ गई चचा जान मेरे बाबा की खैर तो है, आप इस तरीके से जो है, आप इस तरीके से मुझ पर दस्ते शफकत फेर रहे हैं, मेरे सर पे दस्ते शफकत फेर रहे हैं जैसे किसी यतीम पर फेरा जाता हो। बस हुसैन ने छिपाया नहीं, हाँ मेरी बेटी, तेरा बाबा कूफे में शहीद कर दिया गया। हाँ आज़ादारो, मेरा दिल ये कहता है कि जब जनाब इमाम हुसैन मुस्लिम की बेटी को गोशवारे पहना रहे होंगे तो वहीं कहीं करीब खड़ी हुई सकीना भी इस मंजर को देख रही होगी कि बाबा किस तरीके से जो है मुस्लिम की बेटी को गोशवारे पहना रहे हैं, सर पे दस्ते शफकत फेर रहे हैं। सकीना के जहन में बात, कम से कम इतनी बात तो आई होगी कि जब किसी का बाप मरता है तो उसे गोशवारे पहनाए जाते हैं, उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा जाता है। सकीना के जहन में ये बात आ गई होगी कि जब भी कोई यतीम हो तो उसके साथ ये दो सलूक होता है। अज़ादारो, जब करबला में अला क़द क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला क़द ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन करबला में ज़िबा कर दिए गए। जब ये आवाज बुलंद हुई होगी तो सकीना के कान में भी ये आवाज आई होगी कि मेरा बाबा शहीद कर दिया गया, मेरा बाबा मारा गया है। तो सकीना को वो वाक़या याद आया होगा कि जब मुस्लिम की शहादत वाक़े हुई थी तो मुस्लिम की बेटी को गोशवारे पहनाए गए थे, अब कोई हमारे पास भी आएगा, हमारे सर पे दस्ते शफकत फेरेगा, हमें गोशवारे पहनाएगा। लेकिन यहाँ तो कानून इंसानियत ही बदल गया, लोग आए जरूर लेकिन गोशवारा पहनाने के लिए नहीं, बल्कि गोशवारा छीनने के लिए। लोग आए जरूर लेकिन सर पे दस्ते शफकत फेरने के लिए नहीं, बल्कि तमाचा मारने के लिए। बच्ची ने आवाज दी होगी, ए बाबा, एक वो कानून इंसानियत था कि आपने यतीमा को गोशवारे पहनाए, आपकी यतीमा के कानों से गोशवारे छीने जा रहे हैं और तमाचे मारे जा रहे हैं। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार,
ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگ جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ علماء اعلام مراج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔